الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہمیں عطا فرمایا، اور آج رمضان کی 2 تاریخ ہے، آج دوسرا روزہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو شیطان ہے اس کو اللہ رب العزت قید میں ڈال دیتے ہیں. یعنی عام دنوں کے اندر تو شیطان کھلا ہوا ہوتا ہے اور انسان کو وسوسوں کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، لیکن اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ظاہری اسباب تھے معصیتوں کے، اور سب سے بڑا جو سبب معصیت کا ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان ہی ہے جو انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو بھی جیل میں ڈال دیا اور بیڑیاں اس کو لگا دی. تو یہ کتنا کرم ہے کہ جنت کے دروازے بھی ایک طرف کھول دیے، اور جو رکاوٹیں تھیں جنت تک پہنچنے کے اندر اس کا بھی انتظام کر دیا کہ اس کو بھی جیل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. تو یہ بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی اس مہینے کے اندر. تو اب انسان کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو اللہ رب العزت نے نعمتیں کی ہیں اور اس کا فضل کیا ہے اس سے زیادہ مستفید ہو اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے. یہ عقل مند انسان کا کام ہوا کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر کثرت سے استغفار کرے اپنے گناہوں کے اوپر. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور ایک جگہ فرمایا کہ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنے گناہوں سے اللہ معافی مانگو، توبہ استغفار کرو. اور کس کی طرف دوڑو؟ الی جنتین، ایسی جنت کی طرف کہ جس کی جو چوڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اور فرمایا کہ اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہے، جو تقوی اور پرہیزگاری سے رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت عطا کی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور نہ جانے کتنی بڑی وہ جنت ہوگی. حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ ایک عام جنتی کو بھی اتنی بڑی جنت ملے گی کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ اس کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، کانوں نے ابھی تک اس نعمتوں کے بارے میں سنا تک نہیں ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. اب ہم جیسے دنیا کے اندر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی امریکہ کے اندر یہ چیزیں ہیں، یا یورپ کے اندر یہ فلاں چیزیں ہیں، تصویروں کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں، یا تصویروں کے اندر نہ بھی دیکھیں تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ خوش کن مناظر وہاں پر موجود ہیں، تو انسان یقین کر لیتا ہے. لیکن یہاں پہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان نے ابھی تک اس کی کوئی نظیر نہیں دیکھی دنیا کے اندر. کتنے خوبصورت مناظر ہیں. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی جنت نظیر، جیسے کشمیر کے بارے میں آتا ہے کہ جنت نظیر وادی ہے، ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. تو انسان جب بلند پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریاؤں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر کہ کسی بھی انسان کے دل میں اس کا خیال تک ابھی تک نہیں گزرا ہے. تو یہ سب کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں. اس لیے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور ایک جگہ فرمایا کہ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ كما قال اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس نعمت کی قدر میں یہ بات داخل ہے
کہ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کے اندر ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس میں جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور ہر رات میں، یعنی رمضان میں نہیں ہے صرف یہ، بلکہ پورے سال کے اندر رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے، جائز ہو، وہ دنیا کے بارے میں ہو، آخرت کے بارے میں ہو، اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں. اس گھڑی کے اندر اگر اس نے سوال کر لیا تو رمضان المبارک کی راتیں الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، اور اتنی قیمتی راتیں نصیب ہو رہی ہیں. امید ہے کہ اس میں وہ گھڑی آ جائے. تو اس لیے راتوں کے اندر اللہ سے دعا مانگنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا. اور دن کے اندر کیا کرنا ہے؟ دن کے اندر یہ کرنا ہے کہ اپنی جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. تو اس لیے رمضان کا جو دن ہو وہ ہمارا کس میں گزرے؟ اللہ کی یاد میں گزرے، نمازوں کے اندر گزرے، جیسے کل بتایا تھا تفصیل اس کی، تلاوت قرآن کے اندر ہمارا وقت گزرے. اور اگر کام میں مشغول ہیں، کسی کو قرآن کریم یاد نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اور وہ نہیں پڑھ سکتا دیکھے بغیر، تو سبحان اللہ الحمدللہ تو کہہ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ تو کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو کہہ سکتا ہے. تو ایک ایک کلمے پر نہ جانے کتنی کتنی نیکیاں اللہ کے یہاں لکھی جاتی ہیں. تو کام کرتا جا رہا ہے، صفائی کرتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ بات میں سبحان اللہ بھی کہتا جا رہا ہے، اللہ اکبر بھی کہتا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں خرچ ہو رہا. تو اس لیے ہماری جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے کیا ہو؟ ہر وقت تر ہو. تو رات گزرے، سونے سے پہلے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے کہ اللہ رمضان کی راتیں ہیں، آپ نے اتنی قیمتی راتیں عطا فرمائی ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور اپنی دینی اور دنیاوی میری جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ سب میں آپ سے طلب کرتا ہوں. دینی حاجتیں یہ ہیں کہ میری اصلاح ہو جائے، اور اخروی حاجتیں یہ ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بقدر کفاف مجھے رزق عطا کر دے، اتنا رزق عطا کرتے، میری روزی میں اتنی برکت عطا کرتے کہ جو میرے لیے کافی ہو جائے، میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے، مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، عزت والی روزی عطا فرما دے. یہ روزانہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ رزق جو ہے وہ اتنا مل جائے کہ انسان عزت کے ساتھ رہ سکے، کسی کے سامنے ہاتھ انسان کو نہ پھیلانا پڑے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو یہ سونے سے پہلے انسان اللہ سے دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ یہ رمضان کی مبارک راتیں آپ نے عطا کی، میں پوری رات تو نہیں جاگ سکتا، میں کمزور انسان ہوں، بس میری جتنی بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں، اخروی ضرورتیں آپ پوری کر دیجیے. اور جب سحری کے لیے اٹھو تو سحری کا وقت وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے. تو 2 رکعت آدمی جو ہے وہ جلدی سے وضو کر لے، 2 رکعت آدمی پڑھ لے، تو تہجد کا ثواب بھی ملے. یہاں پہ سحری بھی کھا رہا ہے، روزے کی تیاری بھی کر رہا ہے، اور اوپر سے اس کو تہجد کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو تہجد پورے سال کسی نے نہ پڑھی ہو، لیکن اس کے لیے رمضان میں پڑھنا بڑا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سحری کے وقت اٹھنا ہے، اسے روزہ تو رکھنا ہے، فرض ہے، اسی میں جو ہے وہ 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ لے. تو تہجد بھی آسان، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی اس مہینے کے اندر. تو اس لیے اس روزے کی حفاظت کرنا ہے. اور اس روزے کی حفاظت یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر جیسے فرمایا گیا کہ جو روزہ ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتا ہے، کس سے؟ آگ سے. ما لم یخرق، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ڈھال پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا تحفظ کرتا ہے. دشمن جب وار کرتا ہے تلوار کا تو ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے اپنا کو بچاتا ہے انسان. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزہ بھی تمہیں آگ سے بچائے گا، لیکن کب بچائے گا؟ جب تم اس ڈھال کی حفاظت کرو گے. اور اس ڈھال کی حفاظت یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، انسان غیبت نہ کرے، زبان کا غلط استعمال نہ کرے. تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال کرنا روزے کی حالت میں، جھوٹ نہ بولنا، فضول مجلس آرائیاں لگا کے کہ اپنے گاؤں کا ہے اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور گپ شپ لگا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، تو روزہ خراب ہو رہا ہے انسان کا. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ تو تھی ظاہری حفاظت نا، کہ ہمیں ظاہری طور پہ یہ مانوی طور پہ حفاظت ہے اس روزے کی، لیکن ظاہری طور پہ بھی اس روزے کو فساد سے بچانا ہے. کیا مطلب؟ یعنی روزے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سمجھنا ہے ہمیں، وہ چند میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. تو بھائی روزہ جو ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان نیت کرے پہلے کہ میں اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتا ہوں. یہ جو نیت ہوتی ہے نا کہ روزہ رکھنے کی، یہ فرض ہے.
یعنی یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر انسان کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روزہ رکھنے سے پہلے کیا کرے انسان؟ روزے کی نیت کر لے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ یہ کہنا بھی کافی، زبان سے کہہ لے یا آدمی دل کے اندر ہی یہ نیت کر لے، یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ اور روزہ جو شروع ہوتا ہے، اس کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ فجر جو وہ ہوتی ہے صادق، یعنی جو ہمارا سحری کا وقت ہے ابھی 5:35 ہے نا، تو 5:35 سے پہلے پہلے، یہ اس کا 5:35 بالکل آخری وقت ہے، اس سے پہلے پہلے یہ نیت بھی کر لے، اس میں تھوڑا بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ کھانا پینا چھوڑ دے گا ابھی 5:35 سے پہلے پہلے کھانا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ بالکل چھوڑ دے گا۔ اور جیسے ہی فجر صادق شروع ہوگی، اس کا جو روزے کا ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ فجر صادق جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے؟ نہیں، ہاں وہ تو شروع ہو جاتی نا رات میں، لیکن فجر صادق ختم ہو جائے، فجر صادق جیسے ہی ختم ہو جائے گی ویسے ہی روزے کا کیا ہو جائے گا؟ ٹائم ختم ہو جائے گا، اور فجر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ اور فجر کا وقت کب داخل ہو رہا ہے؟ آج 5:35 میں داخل ہو رہا ہے۔ تو 5:35 سے پہلے پہلے انسان کو کھانا پینا سب چھوڑ دینا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے لیکن کھا پی رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اذان دی جاتی ہے روزے کا ختم ہونے کے بعد۔ فجر صادق کا جب وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو اب اذان کے وقت اگر انسان کھا پی رہا ہے تو وہ گویا کہ روزہ کا جو وقت ہے اس میں کھا پی رہا ہے، تو اس کا روزہ کہاں سے ہو جائے گا؟ تو اس لیے 5:35 سے پہلے، اذان سے پہلے انسان کیا کر دے؟ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ اگر اذان کے وقت بھی کھاتا پیتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا بھائی، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طریقے سے۔ اور روزے کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور سورج جو ہے آج کل غروب ہو رہا ہے 6:36 پہ غروب ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ روزہ نہیں کھولنا، یہ ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ نام ہوتا ہے کہ انسان کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ دے، اور جو نفسانی خواہش ہے وہ انسان چھوڑ دے، بیوی سے جو ملنا ہے، جو تعلقات ہیں وہ انسان چھوڑ دے۔ اس روزے کی حالت میں یہ سب ممنوع ہوتا ہے، کھانا پینا اور بیوی سے ملاقات کرنا، خاص جو تعلق ہے وہ بنانا، یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا یا وہ خاص تعلق پیدا کر لیا تو اس صورت کے اندر روزہ تو ختم ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ میں انسان کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا، اور کفارہ جو ہے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہے۔ ایک تو انسان گنہگار بھی ہوگا، دوسرا کیا ہوگا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا جو بہت مشکل کام ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے انسان جو ہے وہ بہت احتیاط سے رہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو بس اب ہر قسم کے کام کو چھوڑ دینا ہے، یعنی کھانا پینے کو اور جو خاص تعلق ہے اس کو بالکل جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مسئلہ سمجھنے کی، مسائل جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تاکہ جو روزہ ہے نا وہ صحیح طریقے سے گزر سکے۔ جس طریقے سے ہم نمازوں کا اہتمام کریں اور اسی طریقے سے تلاوت کا اہتمام کریں، تو یہاں پہ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہم جس وقت روزہ شروع کریں وہ صحیح ٹائم پہ شروع کریں، اور جس وقت ہم ختم کریں روزہ تو وہ بھی صحیح ٹائم پر ہم ختم کریں۔ اور ان تمام کاموں سے کھانا پینا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بھوک بہت لگ رہی ہے تو بھئی صبر کرے، انسان مر تو نہیں جائے گا اگر تھوڑا سا برداشت کر لے گا۔ وہ خاص حالت ہے کہ بھئی کوئی مر رہا ہے بالکل اور نہیں کھائے گا تو مر ہی جائے گا، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو اجازت ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پہ بھوک لگ جاتی ہے روزے کی حالت میں، کام انسان کرتا ہے تو بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، تو انسان کو کیا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ ہے وہ ہے ہی صبر کا، کہ حدیث میں آیا کہ وہ ہوا شہر الصبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ صبر کا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر اسے کہتے ہیں کہ انسان کا ایک نفس ایک بات کو چاہ رہا ہے لیکن انسان اس پہ کیا کرے؟ اس پہ کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روکے۔ انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کر لوں، تو انسان اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ بھی صبر ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد کا انتقال ہو گیا یا کوئی مصیبت آ گئی تو رو دھو نہیں رہا، واویلا نہیں کر رہا، صبر یہ بھی ہے، لیکن صبر یہ بھی ہے کہ گناہ کا دل چاہ رہا ہے لیکن گناہ نہیں کر رہا، دل چاہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھوں لیکن اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ دل نہیں چاہ رہا کہ تسبیحات پڑھے یا تلاوت قرآن کرے لیکن انسان اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں میں شریک ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ ہے ہی کسی چیز کا کہ صبر ہمیں سکھانے کا ہے۔ تو اس لیے اگر بہت تقاضا ہو کھانے پینے کا تو انسان کو ایسا نہیں کہ بس
جو ہے وہ کھا پی لیا اور کوئی پرواہی نہیں کی، تو یہ بہت گناہ کی بات ہے، بہت عظیم گناہ اس کے اوپر ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے بھی پھر انسان کو رکھنا لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا خوف جو ہے وہ انسان دل میں اپنے بٹھائے، کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ انسان جب اپنے نفس کی جو پیروی ہے اس کو چھوڑتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اس کا نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں روزے کی آداب کا ہم خیال رکھیں، اور وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو روزے کے احکامات ہیں اور جو روزے کے ضروری مسائل ہیں، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں، کہ روزہ جب شروع کریں تو وہ وقت پہ شروع کریں، اور جیسے ہی ٹائم جو ہے روزے کا داخل ہو کھانا پینا بند، اس سے پہلے ہی بلکہ، اور افطار بھی اسی وقت کریں جب کہ سورج بالکل غروب ہو جائے، اور بیچ کے جو اوقات ہے روزے کے اندر اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں، کھانا پینا یا جو خاص تعلق ہے وہ قائم نہ کیا جائے، ورنہ روزہ انسان کا نہ صرف یہ کہ فاسد ہوگا بلکہ 2 ماہ کے انسان کے اوپر روزے رکھنا بھی انسان کے اوپر بطور کفارہ کے لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو روزے کے آداب ہیں اور جو روزے کے مقتضیات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالم میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔